بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 سے 281، انشاءاللہ 4 آیتیں آج کا سبق ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ حالانکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے ایمان اگر ہے تو اللہ سے ڈرو۔ کس بات میں؟ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اب سود کا معاملہ اگر کسی کا ہے تو اب چھوڑ دیں۔ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب احکام وضاحت کے ساتھ آ جائیں پھر ان کو بلا چون چراں قبول کر لیا جائے اور اس میں کسی بھی قسم کی اپنی منمانی نہ کی جائے۔ یہ حقیقی ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر یہی ہے کہ اس کے حکموں کو بے عینے ہی مان لیا جائے اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کیا جائے۔ یہ اصل میں آیت مبارکہ بنو ثقیف کے کچھ لوگوں نے بنو مخزوم کو قرض دیا ہوا تھا، اور وہ جیسے پہلے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ قرض کے اوپر جب مہلت پر نہ دیا جاتا تو پھر اور مہلت لینے کے لیے اور زیادہ قرض بڑھ جاتا، پھر اور بڑھ جاتا، تو اسی طرح معاملہ ان میں چل رہا تھا۔ تو پھر مسلمان ہو گیا وہ سارے لوگ جب اسلام آیا، تو اب وہ جو جنہوں نے قرض دیا ہوا تھا وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے اب پیسے واپس کرو۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب اس کے بارے میں احکام رسول اللہ سے پوچھیں گے کیا ہیں، کیونکہ جاہلیت میں تو ایسے چلتا تھا، ہم دیتے تھے، اب دیکھیں گے کیا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال بھیجا کہ اب یہ قرض کا جو معاملہ ہے، اس پر سود ہم سے یہ لوگ لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ جل جلالہ سورہ مبارکہ نازل فرما دی، آیت مبارکہ آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور سود کا جو بھی معاملہ اب تک باقی ہے اس کو چھوڑ دو۔ یعنی جتنے بھی تمہارے پیسے سود کے تم نے لینے ہیں وہ چھوڑ دو، نہ لو ان سے۔ اب اہل ایمان کو یہ حکم آ گیا، ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو، یعنی اب تمہارے ایمان کی پرکھ کس بات پر ہے؟ اگر تم سچے مومن ہو تو پھر جو سود کا پیسہ ہے وہ نہ لو، وہ چھوڑ دو۔ یہی ایمان ہے کہ اللہ کا آرڈر آ گیا تو پھر جو بھی اس کے مقابلے میں انسان کو مالی طور پر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی جسمانی طور پر آ رہی ہے، یا کوئی کسی بھی حوالے سے ہے تو اس کو ترک کر دیا جائے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو کہا کہ اب بقیہ سود جو ہے وہ چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، واضح بات ہے، اب جس کو پیسہ لگا ہو، وہ کہتے ہیں نا جس کے منہ کو خون لگ جائے پھر وہ جلدی نہیں چھوٹتا ہے، اب وہ ہیلے بہانے ادھر ادھر کے کسی نہ کسی طریقے سے چاہے گا کہ اس کو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر تم نے اپنا وہ سود کا معاملہ نہ چھوڑا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو۔ فقہا نے یہاں سے استدلال کیا ہے، اگر مسلمانوں کی حکومت میں کوئی بندہ سودی کاروبار کرے اور اس کو پہلے تو سمجھایا جائے گا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے، اپنی اس روش سے باز آ جاؤ۔ اگر تو باز آ جائے ٹھیک ہے، اگر وہ پھر بھی یہ کام کرے اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کثیر تعداد فقہا میں سے، صحابہ میں سے اور بعد میں ان کا یہ خیال ہے کہ اس بندے کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا دیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو جنگ میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اب جس کی قوت آتی ہے وہ دوسرے کو اڑا دیتا ہے۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کی قوت کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا میں جہاں پر ہوگی اس کو ختم کیا جائے گا، لہذا حکم یہ ہے کہ اس کو اڑا دیا جائے۔ جبکہ بعض فقہا کہتے ہیں گردن مارنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گردن مارنے کا حکم کہیں نہیں دیا، ہاں اس کو پکڑا ضرور جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک اپنے اس فعل سے باز نہ آ جائے، یعنی اس کو عمر قید کی سزا سنا دو، لیکن یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس کو قتل کر دیجیے۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اگر تم واپس پلٹ آؤ، اللہ کے حکم کی طرف آ جاتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا راس مال محفوظ ہے،
تمہارا اصل قیمت، اصل پیسہ جو تم نے دیا ہوا تھا وہ تم لینے کے حقدار ہو، جتنے پیسے تم نے کسی کے دیے وہ آپ واپس لے لو، لیکن جو سود ہے اس کو ترک کر لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا ظلم کیا ہے کہ تم اپنا مال جتنا دیا تھا اس سے زیادہ طلب کر رہے ہو، اور تم پر ظلم کیا ہے کہ تمہارا جو اصل مال ہے وہ بھی نہ واپس کیا جائے۔ لہٰذا دونوں طرف ظلم نہیں ہے، اپنا اصل مال لے لو اور بقیہ چھوڑ دو۔ یہ اس وقت تک تھا جب اللہ، جیسے کل کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اگر اللہ کے احکام جب نازل ہو رہے ہیں تو تب تک جس طرح کا معاملہ تھا وہ پہلا اللہ معاف کر دے گا، لیکن آئندہ ایسا قطعاً نہیں کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو۔ تو یہاں بھی یہی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو راس مال ہے، جو کسی کا اصل سرمایہ ہے، یہ اس کو ضائع بھی نہیں کیا، اور جو اضافی اور فضول میں لیا جا رہا تھا اس کو کہا کہ چھوڑ دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس وقت اور جہاں پر بہت سے کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جتنے بھی جاہلیت کے سود تھے آج سے وہ ختم ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان کل ربا من ربا الجاہلیہ موضوع، لوگوں آج جتنے بھی جاہلیت کے سود تھے سارے کے سارے ختم، آج سے کوئی سودی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ نہیں فرمایا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ہاں اپنا اصل مال جو راس مال لو، اور اس کے علاوہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جنہوں نے سود کا معاملہ کیا ہوا تھا، تو ان میں سے یہ سیدنا عباس بن عبد المطلب تھے، ان کا بھی سود تھا، وہ بھی سود پر پیسہ دیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان کل ربا کان فی الجاہلیہ موضوعا عنکم کلہ لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون واول ربا موضوع ربا العباس، اور سب سے پہلے میں جس سود کو ختم کر رہا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سودی معاملہ ہے، وہ سارا ختم۔ اور ساتھ ہی فرمایا اور اس کے ساتھ باقی بھی سارے لوگوں کا جو ہے، یعنی پہلے ابتدا آپ سے کی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں تو ایسا معاملہ نہیں کرتے تھے، تو آپ نے قریبی ترین جو ہے وہ معاملہ تھا، کہا ان کا سودی آج سے ہی سارا سود ختم، کوئی کسی کو جو ہے وہ سود و اضافی نہیں دے گا، ہاں راس مال جو ہے وہ لینے کا حق رکھتے ہو۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر جس نے قرض لیا ہوا ہے، جو قرض خواہ ہے، وہ اگر تنگ دست ہو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو کوئی مشقت والا، کوئی تنگی والا، فَنَاظِرَةٌ، تو اس کو مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ اگر کسی بندے نے قرض لیا ہے، وہ قرض دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو آپ جو قرض لینے والا ہے اس کو مجبور نہ کرے کہ ابھی رکھو میرا ادھر، بلکہ اس کو مہلت دے، جب اس کے پاس آسانی ہو جائے تب وہ اس کا قرض لوٹا دے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم سارا ہی معاف کر دو، یعنی جو سود ہے وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، سود تو لینا ہی نہیں کسی سے، لیکن جو اصل مال ہے وہ بھی اگر تم صدقہ کر دو، بندہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اب یہ دے سکے، یہ اگر دے گا تو اتنا پتہ نہیں کس نے پاپڑ بیلنے پڑے گی، کتنی اس کے اوپر مشقت آئے گی، تب جا کر واپس کرے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم سارا ہی معاف کر دو تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت میں چاہتے ہو کہ اللہ، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یعنی بہتری اسے میں ہے کہ وہ جو تمہارے جو مال تم نے دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری ضروریات سے تو اضافی تھا نا، ضروریات سے، بنیادی ضروریات سے اضافی آپ نے کسی کو قرض دے دیا، اس پر آپ سود لے رہے تھے، اب سود تو اللہ نے حرام کر دیا، وہ تو لینا ہی نہیں ہے، اب وہ مال بھی ہے، وہ اضافی مال اگر آپ اس کو چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کسی کو آپ قرض دے دیں اور اس قرض دینے والے جس نے لیا ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے واپس دینے کی، اور آپ اس کو مہلت دیتے جا رہے ہیں، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت عظیم بات فرمائی اور فرمایا اس شخص کو جو کسی کو دے دیتا ہے مال اور وہ ایک ایک دن کے اوپر، جو مہلت تھی وہ وہاں تک وہ پورا نہیں دے سکا، تو اب ہر دن کے بدلے جتنا اس نے مال دیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں کسی کو پیسہ دینا بڑا، پہلی بات تو ہے کہ یہی خطرہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں آئے گا، اور اگر ہوتا ہے تو پھر ہمارے ہاں نظر میں اصل میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی کو قرض دیا واپس نہیں کر رہا تو روزانہ ایسے ہے جیسے روزانہ آپ نے، مثال کے طور پر آپ نے 10,000 کسی کو قرض دیا، اب وہ مہلت تھی کہ آپ کو وہ مارچ میں واپس کرے گا، اس نے نہیں کیا، اب ایک مہینہ اور گزرا، روزانہ 10,000 ایسے آپ نے صدقہ کیا روزانہ کی بنیاد پر، ہر روز آپ کو اتنے پیسے صدقے کا اجر اور ثواب ملتا چلتا جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یذلہ اللہ یوم لا ذل الا ذلہ،
جو بندہ یہ چاہتا ہے یا جس کو یہ بات خوش لگتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، فَلْيُيَسِّرْ عَلَىٰ مُعْسِرٍ أَوْ لِيَدْعَ عَنْهُ، اسے چاہیے کہ وہ کسی تنگ دست کو یا تو سہولت پیدا کر دے اس کے لیے یا اس کو معافی کر دے، اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، دو طرح کی حدیث ایک صحابی نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، جو بندہ کسی تنگ دست کو مہلت دے اس کو اتنا ہی ہر روز کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک دوسرے دن پھر کسی موقع پر اسی شخص نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، جس بندے نے کسی کو قرض دیا اور پھر اس کو مہلت دی اس کو 2 گنا ڈبل جو ہے وہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس نے پوچھ لیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میں نے آپ سے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا 1 گنا اس کو جو ہے جتنا دیا اتنا ثواب ہوگا صدقے کا، آج میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے آپ کو ڈبل ثواب ہوگا صدقے کا، تو یہ کیا معاجرہ ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو اس کی مہلت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لہو بکل یوم صدقہ قبل ان یحل الدین، یا مثال کے طور پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، اب 1 مہینے تک اس کو روزانہ اتنا اجر ملے گا جتنا اس نے پیسہ دیا، ہر روز کے بدلے اتنا اجر۔ لیکن جب وہ مہلت ختم ہو گئی، 1 مہینہ پورا ہو گیا، نہیں دے سکا، اس نے کہا چلو 1 مہینہ اور چھوڑتا ہوں، اب وہ جو اگلا مہینہ اس نے چھوڑا ہے اب ڈبل ہو گیا اجر۔ تو گویا کہ جب تک جو مہلت اس نے خود مانگی تھی وہ اس وقت تک 1 اجر، اور اس کے بعد پھر یہ اس نے اپنی طرف سے دیا نا، کوئی بات نہیں دے سکتے، چلو کوئی عرض نہیں، تو یہ اس کے لیے 2 اجر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم چھوڑ دو تو یہ اور بہتر ہے۔ اور چھوڑنے کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پرانے زمانے میں یا آپ سے پہلے جو قومیں تھیں ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو اللہ کے حضور اس کو پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا کر کے آئے؟ کانا تاجر یداین الناس، ایک تاجر تھا جو لوگوں میں لین دین کرتا تھا، معاملات کرتا تھا۔ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا قَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو اپنے بندوں کو کہتا فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ، اس سے ذرا ہاتھ نرم رکھو، کوئی بات نہیں دے رہا نا تو تھوڑا انذار دو، لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے اس سے درگزر فرما دیا، یعنی جس بندے نے کسی دنیا میں کسی بندے پر رحم کیا، کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر آسانی فرمائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان تستجاب دعوتہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے قبول ہو، من اراد ان تستجاب دعوتہ، جس کو یہ ارادہ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، وان تکشف کربتہ، اور اس کی مشکلیں آسان ہوں، فلیفرج عن معسر، اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو سہولت دے دے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام بڑا رحیم ہے، وہ بندوں کے اوپر بہت احسان کرتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اپنے یہ مال تھوڑی دیر اس کو مؤخر کر دینا یا چھوڑ دینے میں کیا ہے تو آپ ضرور ایسا کر گزرو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، لوٹائے جاؤ گے تم اس دن اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا۔ دنیا میں جیسا کر کے آئے تھے ویسے وہاں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر دنیا میں لوگوں کے لیے سہولتیں بانٹی تھی، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سہولتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور اگر دنیا میں لوگوں کو تنگ کرتے رہے اور لوگوں پر ظلم ڈھاتے رہے تو اللہ بڑا عادل ہے، وہ کہیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وہ تمہارے جو ظلم ہوں گے وہی تمہارے اوپر لوٹ کر آئیں گے اور وہاں آپ کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے حضور انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور اگر کہیں کسی سے خطا ہو جائے تو یہ نہیں پھر انسان جو ہے وہ اکڑ کر بیٹھ جائے کہ نہیں اس نے ایسے کر کیوں دیا لہذا میں یوں کر کے چھوڑوں گا۔ ایسے شخص کے لیے پھر کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی سختی والا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا نرمی انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے وہ اس کو مزین اور خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس میں سختی آ جائے وہ اس کو بدنما اور بھدا بنا دیتی ہے۔ تو انسان کے اندر لین اور نرمی اور خیرخواہی اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے معاملات، یہ اللہ کا بندہ یا اللہ کے انسان کو اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ اور سود، جیسے کہ کل بھی ہم نے عرض کیا، یہ انسان کے اندر جو ہے وہ سختی اور
جو ہے وہ رحم دلی چھین لیتا ہے، سخت دل انسان اور ظلم کرنے والا اور صرف اپنے مفاد پرست اور اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے اور اس سے دور رہنا اور بچنا ضروری ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا آئندہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم سودی معاملات کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں اللہ کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔